سب سے پہلے حکومت لالچ بن کے رسول کے سامنے آئی تھی. رسول کے جملے آج بھی دینیات میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں کہ نبی نے کہا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہاری حکومت کو ترجیح نہیں دوں گا، کیونکہ تمہارے بنگلوں سے زیادہ مجھے ابو طالب کے گھر میں رہنا پسند ہے. تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے، ابو طالب کے گھر میں کل ایمان رہتا ہے. سب سے پہلے رسول نے حکومت کو ٹھکرایا. یہی حکومت پھر علی کے دروازے پہ آ گئی. مولا کے جملے نہج البلاغہ میں علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے. حکومت علی کے دروازے سے اٹھی تو اب دوبارہ حسن کے دروازے پہ لالچ بن کے آ گئی. حسن نے ٹھوکر مار کے کہا تجھے میرے باپ نے طلاق دی ہے اور تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتے. یہی حکومت حسین کے سامنے دھمکی بن کے آ گئی. حسین نے 72 سے 9 لاکھ ہرا دیا. یہی حکومت سجاد کے سامنے خوف بن کے آئی، سجاد نے رسیوں میں جکڑ دی. یہی حکومت باقر کے سامنے آئی، اس نے کم سنی میں شکست دے دی. حکومت فتنہ بن کے جعفر کے سامنے آئی، اس نے علم کے دریا میں بہا دی. یہی حکومت لالچ بن کے موسیٰ کے سامنے آئی، اس نے وقت کے فرعون کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. پھر جب رضا کا دور آیا تو پھر حکومت نے وہی دعویٰ کیا جو محمد کے سامنے کیا تھا. امام رضا کے قدموں میں بیٹھ کے حاکم نے کہا رشتہ بھی لے لے حکومت بھی لے لے. ہم رشتہ بھی دیتے ہیں، ہم حکومت بھی دیتے ہیں. حکومت رسول کے سامنے سے چلی. ہر دور میں حکومت نے پینترے بدلے، لیکن جب دیکھا کہ امامت محتاج حکومت نہیں، پھر امام رضا کے سامنے آ کے حکومت والوں نے پھر کہا ہم رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں. کسی طریقے سے اب نظام اسلام کو چلائیے. اب امام مدینہ سے نکلے. گفتگو کا موضوع رکھنا چاہتا ہوں سرکار رضا. ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ موضوعات منبر پہ پڑھے جائیں جس سے قوم نہ آشنا. امام رضا مدینہ سے نکل کے اب امام آ رہے ہیں. مامون رشید عباسی بادشاہ اس کی حکومت. جب امام پہنچے ہیں تو مامون رشید نے امام کو تخت پہ بٹھایا، بٹھا کے کہنے لگا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت کرواؤں. امام نے کہا کرواؤ بیعت. امام تخت پہ بیٹھے اور امام نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا. کافی دیر خاموش امام بیٹھے رہے. مامون نے دیکھے گا مولا میں نے کہا تھا کہ بیعت کروائیں. امام نے کہا میں بیعت کروا رہا ہوں. اس نے کہا مولا ہمارے ہاں تو بیعت ایسے ہوتی ہے. امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا، اور میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں. یہ بیعت کروانے کا طریقہ حکومت والوں کا ہے، امامت والوں کا نہیں. اگر بات اور زیادہ آسان کروانی ہے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں. یوں بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی. غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھایا تھا، ایسے اٹھایا. امامت کے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے، حکومت والوں کے ہاں ایسے ہوتی ہے. امامت میں بیعت ایسے ہوتی ہے. جملہ بڑا خوبصورت آ گیا ہے اگر کچھ سطر کی قیمت دے. امامت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے. اب پتہ چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے. غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. امام رضا نے ہاتھ کو یوں اٹھایا کیونکہ بیعت ہوتی ہے 5 چیزیں بیچنا، 5 چیزیں خریدنا. بیعت کرنے والا، بیعت کا لفظ ہے خرید و فروخت. بیعت کسی کو حکمران ماننے کو بیعت نہیں کہتے. بیعت آپ نے جو گاؤں دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں بے نامہ لکھا جاتا ہے. جی یہ کب لکھا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز بیچنی ہو. بیعت بھی بے سے ہے، بیچنا. کیا بیچنا؟ امتی 5 چیزیں امام کے ہاتھ میں بیچتا ہے: جان، عزت، مال، نفس، اولاد. یہ 5 چیزیں معصوم کو دی جاتی ہیں. اس کے بدلے میں 5 چیزیں خریدی جاتی ہیں: رزق، بخشش، برزخ، میزان، جنت. اب بیعت اسی کی ہو سکتی ہے جو یہ 5 چیزیں دے سکتا ہو. ہمیں
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کسی کی بیعت کروانا چاہیں کروائیں، شرط یہ ہے کہ وہ یہ 5 چیزیں دے سکتا ہو۔ امام رضا کی بیعت شروع ہوئی، بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہوتی گئی، اب امام نے پہلا حکم نامہ پاس کیا۔ حاکم نے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ آپ اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے ہیں، پہلا قانون کیا بنائیں گے؟ امام نے فرمایا میرا پہلا قانون، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، امام نے جو پہلا قانون پاس کیا، امام نے کہا میرا پہلا حکم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اسلامی ملک ہیں ان میں سے کوئی ملک بھی روم کا سکہ نہیں خریدے گا۔ معلوماتی مجلس سنا رہا ہوں، توجہ آپ کی شرط ہے، روم کا سکہ نہیں خریدا جائے گا، کیونکہ روم عیسائی بادشاہوں کا دور تھا۔ روم کے بادشاہ اپنے سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں بناتے تھے، یعنی یہ اپنی کرنسی کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ امام نے فرمایا سارے اسلامی ملکوں کو منع کر دو، کوئی اسلامی ملک روم کا سکہ نہیں خریدے گا۔ امام رشید نے کہا کہ اگر مولا روم کا سکہ کوئی نہیں خریدے گا تو ہم خرید و فروخت کیسے کریں؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے۔ بڑا ہٹ کے موضوع میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ 17 سفر دن گزرا ہے امام رضا کا، اس حوالے سے میں گفتگو کا مرکز و محور کسی شہنشاہ کی ذات کو بنانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہم بنائیں گے اپنا ذاتی سکہ جو اسلامی ملکوں کا سکہ ہوگا۔ اس دور میں روم کے سکے کی حیثیت اتنی تھی جیسے آج ڈالر کی ہے، جیسے آج امریکن ڈالر دنیا کی ہر جگہ پہ چلتا ہے، روم کا سکہ ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ امام نے کہا بند کرو اسے، ہم اپنا سکہ بنائیں گے۔ فوراً ٹکسال کو حکم دیا کہ امام کا حکم ہے، کیونکہ ولی عہد ہے، لہذا سکہ ڈھالا جائے۔ سکہ ڈھال کے ٹکسال لے کے آیا۔ اب جملہ سننے والا ہے، امام رشید نے امام سے پوچھا مولا سکہ بن گیا، اب بتائیں اس پہ ہم خانہ کعبہ کی تصویر بنائیں، ہم اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوائیں؟ امام نے ٹکسال سے سکہ لے کے اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ امام نے کہا مامون نہ تیری مرضی نہ میری مرضی، اس کی مرضی چلے گی۔ اگر امام اپنی طرف سے یہ کہتے تو مامون کہہ دیتا کہ یہ تو رسول کے بیٹے نے اپنی طرف سے حکم دیا۔ امام نے کہا نہیں، نہ تیری مرضی نہ میری، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے دعا کے ہاتھ بلند کیا، میرے مالک اسلامی ممالک کے لیے سکے کا اجرا ہو رہا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی اس پہ کنندہ ہو۔ یہ کہہ کے امام نے سکہ ہاتھ پہ رکھ کے اپنی انگشتری سے مہر لگائی۔ جب سکہ ہاتھ میں اٹھایا تو اس کے اوپر لکھا تھا علی ولی اللہ۔ سکے پہ کیا لکھا تھا جی؟ علی ولی اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ایمان مشکوک ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منافق ہو سکتا ہے، لیکن جو علی ولی اللہ پڑھے نہ اس کی توحید مشکوک ہوتی ہے نہ اس کی رسالت مشکوک ہوتی ہے۔ سکے پہ لکھا ہوا علی ولی اللہ۔ امام نے کہا اب سارے ملکوں میں یہ سکہ بھیج دو۔ سارے اسلامی ملکوں میں علی ولی اللہ کا سکہ چلا گیا۔ دشمن کو تو موت آ گئی، کہ کیسے موت آئی کہ دل میں بغض علی، جیب میں علی ولی اللہ۔ علی کے دشمن کے ہاتھ میں بھی علی کی ولایت کا سکہ تھا، لیکن جتنے صادق شادی علی کے محب رہتے تھے انہوں نے جب اس سکے کو دیکھا انہوں نے سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا کہ مامون کیونکہ بدبخت دشمن اہل بیت ہے، یہ کسی وقت بھی سکے کو بند کر دے گا۔ وہ علی زیدی صاحب اس سکے سے جتنے شیعہ تھے وہ خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، وہ سکہ سنبھال لیتے تھے، وہ اس کے بدلے میں جنس دے دیتے تھے، کوئی اور چیز دیتے، سکہ نہیں دیتے تھے۔ لوگ ان سے کہتے سکہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے یہ قیمت سے زیادہ قیمتی ہے، اس پہ اللہ کے حکم سے امام کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہم دیں گے، اس کے بدلے میں جنس دے سکتے ہیں، کوئی اور چیز دے دیتے۔ وہ سکہ اپنے پاس رکھ لیتے۔ سکہ جب بند ہو گیا تو پھر شیعوں کے گھروں میں وہ سکہ موجود تھا۔ پھر ان میں سے کوئی بھی شیعہ سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تو اس سکے کو کپڑے پہ باندھ کے اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا میرا امام ضامن ہے۔ بیٹھا ہے کوئی بندہ مجلس سننے والا؟ اب میرا امام ضامن ہے، کیونکہ یہ دور وہ تھا جب بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی، مذہب چھپاتی تھی، خطرناک دور تھا نا جی۔ تو یہ جو سکہ تھا یہ شیعت کی پہچان تھی۔ دوسرے ملک میں بھی گئے ہوتے اور وہاں کوئی شیعہ ملتا، اگر اس سے پوچھنا ہوتا کہ کیا تو بھی علی کو مانتا ہے،
تو وہ اپنے پاس سے وہ سکہ دکھاتا. یہ امام رضا کا پہلا حکم تھا جس کی وجہ سے شیعت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی. میرے شہنشاہ والی خراسان دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ دربار میں بیٹھے بیٹھے یکدم مامون الرشید دربار میں موجود ہوتا تھا. یکدم دربار میں بہت سے لوگ سوال لے کے آئے. جتنے سیاسی سوال ہوتے تھے, موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر, جتنے سیاسی سوال ہوتے تھے ان کے جواب مامون دیتا تھا. جتنے مذہبی سوال ہوتے تھے ان کے جواب مولا دیتے تھے. لوگوں کا رش بڑا, امام اٹھ کے حجرے میں چلے گئے. یہاں دربار میں خوشبو کا جھونکا, اتنی تیز خوشبو آئی کہ ہر بندے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ مامون رشید نے بھی سر اٹھایا, یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یا پیچھے سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا. مامون نے کہا یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہوں. کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے. مامون نے کہا اس بندے کو رستہ دو. وہ قریب آیا, خوشبو اتنی تیز ہو گئی مامون اٹھنے پہ مجبور ہو گیا. مامون رشید نے کہا یہ خوشبو کہاں سے خرید کے لایا؟ اس نے کہا خریدی نہیں ہے, سنبھالی ہے. دکھا کیا ہے تیرے پاس؟ کس پھول کا عطر ہے؟ اس نے کپڑا کھولا, کپڑے میں سے ایک ڈبی نکالی. ڈبی کو کھولا, اس کے اندر کچھ چیز تھی. مامون نے کہا کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا ہمارے نبی کے سر کے بال ہیں, یہ منہ مبارک رسول ہیں, یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس کا نسل در نسل ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہمارے خاندان کا ایک بزرگ ایک جنگ میں نبی کے ساتھ گیا تھا, رسالت امام نے اسے یہ تحفے میں دیے تھے, اسے سنبھالے اور نسل در نسل ہمارے پاس چلتے آئے. مامون نے کہا زیارت کروانے کے لیے لے کے آیا؟ اس نے کہا نہیں, غریب ہو گیا ہوں, بیچنے آیا ہوں. غربت اتنی آ گئی ہے, کیا میں بیچنا چاہتا ہوں؟ تو اسلامی ملک کا سربراہ ہے, کیا خریدے گا؟ مامون نے کہا قیمت؟ اس نے کہا ایک بال 1000 دینار, 7 بال 7000 دینار. قیمت بہت زیادہ تھی. مامون نے کہا قیمت تو میں دے دوں گا, لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بال نبی کے؟ یہ کون بتائے گا یہ بال نبی کے؟ اتنی قیمت دے دوں اور یہ بھی نہ پتا ہوگا یہ بال نبی کے ہیں. اس نے کہا میں تجھے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس نسل در نسل ہیں, میرے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں. مامون نے مشیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بلاؤ امام رضا کو. موضوع داد سے بے نیاز ہو کے میں نے شروع کیا. اگلی سطر میں بے ساختہ آپ کے لبوں کا بندھن ٹوٹے گا. جب امام رضا کا پہلا قدم دربار میں آیا, سارے درباری حیران ہو گئے. جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی وہی خوشبو ادھر سے آ رہی. جیسی خوشبو ادھر سے ویسے ہی خوشبو ادھر سے. امام قدم چلاتے چلاتے مامون کے قریب پہنچے. مامون رشید نے کہا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بال رسول کے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بال رسول کے ہیں؟ صدقے جاؤں محمد کا بیٹا. امام نے یوں ہاتھ میں لے کے امام نے چوم کے امام نے انگلی سے کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں. اسے کہتے ہیں بال کی باریکی سمجھنا. یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں, یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں. مامون کے چہرے کی رنگت ہی زردی میں بدل گئی. اس نے کہا مولا یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں, قد ان کا ایک جیسا ہے, رنگ ان کا ایک جیسا ہے, ایک رتی بھر بھی فرق نہیں. تجھے کیسے پتا چلا یہ 4 تیرے نانا کے ہیں, یہ 3 تیرے نانا کے نہیں ہیں؟ امام نے کہا ابھی دربار میں بتائے دیتے ہیں. امام نے کہا فوراً آگ روشن کرو. آگ روشن کی گئی. امام نے 3 بال آگ میں پھینکے, تینوں کے تینوں ہی جل گئے. جو ہی امام نے 4 بال پھینکے, 4 بالوں کا آگ میں آنا تھا, آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ گلزار ہو گئی. مامون نے کہا اچھا مولا تیرے نانا کے بال پہ آگ کا اثر نہیں ہوتا. امام نے کہا بدبخت, تیری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا تو نبی کی آل کیسے آئے؟ تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ نبی کے بال کی قدر کیا ہے. تجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کی آل کیسے؟ ولی عہدی ہے امام کے پاس اور اسلامی ممالک کے قانون چل رہے ہیں. متوجہ ہیں یا نہیں ہے سر؟ موضوع آگے چلے. اتنا بہترین نظام اسلام کو چلا رہے ہیں میرے امام. مامون رشید نے 200 گورنر بلائے, 200 گورنر مختلف شہروں کے, ان کی دعوت کی. بہت بڑا شاہی دسترخوان لگایا, میز لگا کے کرسیاں رکھی گئی.
100 कुर्सी इधर रखी, 100 कुर्सी इधर रखी, 2 कुर्सियां सामने रखी, 100 गवर्नर इधर बिठाया, 100 गवर्नर इधर बिठाया, एक कुर्सी अपनी, एक इमाम रजा की। तस्वीर ज़हन में बन गई। फिर सुन लो, बहुत बड़ा मेज, ऊपर शाही दस्तरखान, 100 कुर्सी इधर, 100 कुर्सी इधर, 2 सामने, एक मामून रशीद की, एक अली इब्ने मूसा रजा की। हर एक गोरे अरब के पीछे एक काला हबशी पंखे के साथ हवा दे रहा था। 100 गवर्नर, पीछे 100 गुलाम हबशी, 100 इधर, पीछे 100 गुलाम हबशी, उन्हें हवा दे रहे। दस्तरखान लग गया। अब जितने भी गवर्नर बैठे, आप तो जो मेरी तरफ रखें, जितने गवर्नर बैठे, बाखुदा मेरी तरफ तो रखें, जितने गवर्नर बैठे थे वो इंतजार में थे कि मामून खाना शुरू करे तो हम शुरू करें। मामून इंतजार कर रहा था कि इमाम शुरू करें तो मैं शुरू करूं। काफी देर दस्तरखान लगा हुआ है और कोई भी शुरू नहीं कर रहा। गवर्नर देख रहे हैं मामून को और मामून देख रहा है इमाम को, लेकिन आपने सिर्फ मुझे देखना है। मैं फिर जुमला दोहराऊं, गवर्नर देख रहे थे मामून रशीद को, मामून रशीद देख रहा था इमाम को। गवर्नर चाहते थे कि मामून शुरू करे, मामून चाहता था कि इमाम शुरू करे। ऐसा करें कि आप 5 दफा दुरूद पढ़ लें, एक दफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। था, अब तवज्जो हो गई जी आपकी। इमाम शुरू करे। आकर थोड़ी देर के बाद मामून रशीद ने कहा, मौला खाना शुरू करे, क्योंकि सब आपके इंतजार में। इमाम ने, वो गोरे गवर्नर बैठे थे, उनके पीछे काले हबशी के। इमाम ने कहा, ये नहीं खाएंगे। ये साथ खाना नहीं खाएंगे। मामून रशीद ने कहा, वो गुलाम है, 70 इतनी बड़ी है कि तुम्हें फख्र होगा अपने इमाम पे। मामून ने आहिस्तगी से कहा, ये गुलाम है। इमाम ने ऊंची आवाज में कहा, तू आजाद है कोई तो तब पूरे इमामत समझने वाला? मौला ये गुलाम है। इमाम ने, तू आजाद है? मामून ने शर्मिंदगी में सर झुकाया। मौला वो बाद में खा लेंगे। इमाम ने कहा, फिर हम उन्हीं के साथ खाएंगे। तुम इनके साथ खाओ, हम उनके साथ खाएंगे। आखिर अब हुक्म इमाम था, वली अहद थे। एक एक गवर्नर के साथ एक एक काले हबशी गुलाम की कुर्सी लगाई गई। जब काले हबशी बैठ गए, इमाम ने कहा, अब शुरू करो। अब गवर्नरों ने क्या खाना था, दस्तरखान खा गए गुलाम। अमीर हाथ साफ करते रह गए। गुलामों ने सारा खाना खा लिया, जी भर के शाही दस्तरखान से खाना खाया। और अगला जो जुमला है जिसके लिए मैंने ये सतर शुरू की थी, खाना खाने के बाद जो अमीर गवर्नर थे वह मामून की तरफ नाराजगी से देख के जा रहे थे, तूने हमारी तौहीन की है, तूने हमें भुला के हमारी तौहीन की है, हमारे नौकरों के साथ बिठा के हमें खाना खिलाया है। गवर्नर नाराज होके जा रहे थे। इमाम अपनी कुर्सी में बैठे थे। काले हबशी इमाम के सामने आते, इमाम के कदमों में बैठते, हाथ चूम के कहते, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना अली। हुकूमतें झुक गई इमामत के रोब के सामने। बिस्मिल्लाह।